اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ دہر کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ دہر کے 6 آیات تکمیل ہو چکے ہیں، اور ان 6 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی حقیقت کو واضح کیا کہ تو کوئی حیثیت تیری نہیں تھی، تیری کوئی پہچان نہیں تھی، تیری کوئی نام و نشان نہیں تھا، پھر تجھے اللہ رب العالمین نے نطفے کے ذریعے سے تجھے اس دنیا میں لے آیا، مگر تمہارے لے آئے جانے کا تمہارے سامنے مقصد کو واضح کر دیا گیا ہے کہ لوگوں، تمہارے اس دنیا میں بھیجے جانے والا مقصد عظیم ہے، وہ ہے اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرنا۔ اسی کے لیے سننے اور دیکھنے کی تمہیں صلاحیتیں عطا کی گئی، اسی کے بدولت تم صحیح غلط میں فرق کرتے ہو، اور اسی کی بدولت راہ راست کی طرف، صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو سکتے ہو۔ اسی کے سلسلے میں بات بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو بات آگے بڑھائی تھی وہ آیت نمبر 3 میں تھی کہ اسی کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان 2 گروہ وجود میں آئے۔ ایک ہے اللہ کے آگے سربسجود ہونے والا، وہ ہے ایمان پرور اشخاص، اور دوسرا ہے اللہ سے نافرمانی کرنے والا، وہ ہے کفار۔ جو ان دونوں گروہوں کی شکل میں اس دنیا میں لوگ وجود میں آئے۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت اور جو دوزخ کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں مطلب جو ہے ہم نے آیت نمبر 6 میں دیکھا کہ جہاں اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے والوں کے صفات واضح کرتے ہوئے پہلی صفت یہ بتائی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، یعنی جو نظر وہ مانگتے ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے ان پر مطلب جو ہے عائد نہیں کیا، مگر پھر بھی اللہ کے شکریہ کے طور پر وہ مطلب جو ہے شکرانہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی تھی۔ ابھی اسی آیت کے اندر بات بڑھاتے ہوئے دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جہاں وہ نظر کو پوری کرتے ہیں، اور پھر ان کا یہ حال ہے کہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ احساس جسے اللہ رب العالمین ڈر کے نام سے یا تقوی کے نام سے قرآن مجید میں اس کا اظہار کیا ہے۔ ڈر ایک احساس ہے جو انسانوں کو بہت سارے کام کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ڈر ایک ایسا احساس ہے جس کے ذریعے سے آدمی ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی مطلب جو ہے سوچوں کو سامنے رکھ کر عقل کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین اکرام، ڈر انسانوں کے ذہن کو مطلب جو ہے سوچنے پر ہی نہیں بلکہ اس کے عقل کے استعمال کرنے پر بھی اسے مجبور کر دیتا ہے۔ یہی ڈر اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے واضح مختلف شکلوں کے ساتھ، مختلف آیات کریمہ کے ساتھ قرآن مجید کے بہت ساری آیات کریمہ میں میرے اور آپ کے سامنے بہت ساری باتیں اسی ڈر کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ آئیے تھوڑی سی مطلب جو ہے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین مطلب جو ہے اس ڈر کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر کہاں کہاں کیا کیا مطلب جو ہے نصیحت کے طور پر امت مسلمہ کو اس ڈر کے
تعلق سے بیان کیا ہے۔ ذرا قرآن کے صفحات کو کھول کر دیکھیں جہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 نظر آتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ یہاں وہ ڈرنے والے اشخاص کا تذکرہ ہے، اور یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے انسان کو، امت مسلمہ کو تلقین کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اسی لیے کہ تمہیں واپس پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، وہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس لیے کہ تم بے دیکھے خدا، بے دیکھے جزا و سزا، بے دیکھے جواب دہی کے احساس کے ساتھ تم وہ تمام اعمال کرتے ہو جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، یا پھر تم نافرمانی کر کے شیطان کے ساجی بن جاتے ہو۔ اس لیے تمہیں ڈر کا ہونا شرط اول ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے مطلب جو ہے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، تقویٰ ہاں ہونا ہاں ہونا ہاں ہونا، یعنی تقویٰ دل کے اندر محفوظ ہے، دل کے اندر پیدا ہونے والا وہ احساس جسے ڈر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ساتھ میں آگے بڑھ کر دیکھیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ یہی بات کی تکرار سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ مائدہ میں بھی اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 7 میں اسی بات کی تکرار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جانتا ہے جو سینوں میں ہے۔ اور پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں مطلب جو ہے اس طرح ارشاد فرمایا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے عملوں کی خبر لینے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو چاہے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اور پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ رب العالمین نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین اکرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ اسی بات کی تکرار کے ساتھ فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ ان تمام آیات کریمہ کو جوڑ کر مطلب جو ہے دیکھا جائے، اللہ رب العالمین اس احساس کو مطلب جو ہے زندہ کروانا چاہتا ہے، اس میں شعور و بیداری پیدا کرانا چاہتا ہے، اس لیے کہ احساس عام انسانوں کے بڑھتے ہوئے قدم مطلب جو ہے روک لیتا ہے، اس پہ بند باندھ لیتا ہے، اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اس میں تفکر پیدا کرتا ہے، اس میں تدبر پیدا کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے آدمی بہت سارے کام اگر وہ گمراہ راستوں کی طرف جا رہے ہیں تو اپنی مطلب جو ہے راہ کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی تکرار کے ساتھ مجھے اور آپ کو جو بار بار تلقین کی گئی ہے کہ یہی وہ ڈر ہے جو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی سورہ دہر کی آیت نمبر 7 میں جو تذکرہ مطلب جو ہے صفات اعتبار سے مومنین کا بتایا گیا، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اس کی آفت ہر طرف پھیل جائے گی۔ سامعین اکرام، اسی ڈر کے تعلق سے، اسی تقوی کے تعلق سے، اسی خشیت اللہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی احادیث کریمہ میں بھی اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ آئیے اس کو بھی ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس شخص نے کسی دن مجھے یاد کیا یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا، اسے دوزخ سے نکال لو۔ سامعین اکرام، دوسری جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوف کیا وہ اول رات چلا، اور جو اول رات چلا وہ منزل پر پہنچ گیا۔ آگاہ رہو کہ اللہ کا ساز و سامان گراں قیمت ہے، آگاہ رہو کہ اللہ کا ساز و سامان جنت ہے۔ سامعین اکرام، ان دونوں حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ وہاں اللہ رب العالمین جہاں انسان اللہ سے ڈر کر خشیت اللہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے کر اسے جہنم سے نکال کر اسے مطلب جو ہے جنت کی طرف رواں کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو انسانوں کی اس صفت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، انسان جو مومنین ہیں، جو تقوی کی روش کو اختیار کرتے ہیں، ان کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ وقت سے پہلے مطلب اول رات میں اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے، اور وہ یاد رہے کہ جو اول وقت میں چلتا ہے، حدیث میں بتایا گیا کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ منزل مقصود میری اور آپ کی جنت النعیم اور جنت الفردوس ہے، جو
مجھے اور آپ کو آوازیں دے رہی ہے جو میرا اور آپ کا حق ہے، اور یہ حق کو پانے کے لیے میرے اور آپ کے اندر اس خوف کا پیدا ہونا شرط اول ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین پیرائے میں کہ جو لوگ مطلب جو ہے اس احساس کے زندہ رکھ کر شعور کی زندگی بسر کرتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جو منزل کی طرف رواں ہونے کے لیے اول وقت ہی میں اپنی سفر کی تکمیل شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تیز ہوا اور ابر کا دن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے، ان کا اثر آپ کے چہرے مبارک سے مطلب پہچانا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب میں کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے اور پریشانی کا اثر آپ کے چہرے مبارک سے دور ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ آندھی اور ابر کوئی عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا جا رہا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب بارش کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ ہے رحمت۔ سامعین کرام، وقت کے رسول بھی یہی ڈر اور خوف ہی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا۔ اسی وجہ سے تو ابر کو دیکھ کر اور پھر مطلب جو ہے اس طرح بارش کو دیکھ کر آپ کا رد عمل آپ کے چہرے سے مطلب جو ہے سامنے والے دیکھنے والوں کو مطلب جو ہے ظاہر ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی مگر وہ مرنے لگا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر جلنے سے جو میری راکھ بنے گی اس میں سے نصف کو خشکی میں اور نصف کو سمندر میں بکھیر دینا تاکہ میرا نشان بھی باقی نہ رہے، کیونکہ میں تنہا اتنا گنہگار ہوں کہ خدا کی قسم اگر خدا نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے وہ عذاب دے گا جو دنیا والوں میں سے اور کسی کو نہیں دے گا۔ پھر جب وہ شخص مر گیا تو اس کے گھر والوں نے وصیت کے مطابق لوگوں نے ویسا ہی کیا جیسا کرنے کا اس نے حکم دیا تھا، یعنی اسے جلا کر اس کی راکھ خشکی اور سمندر میں بکھیر دی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسے خشکی کو حکم دیا تو اس نے اس کے شخص کی راکھ میں سے جو کچھ اس میں تھا اسے جمع کر دیا۔ خدا نے سمندر کو حکم فرمایا تو اس نے بھی اس شخص کی راکھ میں سے جو کچھ بھی تھا اسے جمع کر دیا، اور وہ شخص مکمل ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا بتا تو نے ایسا کیوں کیا تھا، یعنی یہ حکم کیوں دیا تھا کہ میری راکھ کو جلا کر راکھ بکھیر دی جائے؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے خوف کے باعث ایسا کیا تھا۔ اتنی بات بیان کرنا تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں خدا پھر اللہ رب العالمین اس کے دل میں پیدا ہونے والے اس خوف کی بدولت اسے معاف فرما دے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ خوف ہے، یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ احساس ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے اس راہ راست پر گامزن ہونے میں، دین حق کے قیام میں، اپنے مقصد عظیم کی تکمیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس مطلب جو ہے ایک شخص حاضر ہوا اور وہ جو وفات پا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ میں خدا سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں اور ساتھ ہی اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قسم کے موقع پر جب کہ کسی بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، یعنی امید بھی اور خوف بھی، تو اللہ تعالیٰ اسے دو شے عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، یعنی بخشش، اور وہ اس شے سے مطلب جو ہے امن دیتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، یعنی گناہوں کی سزا۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے ڈر ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے بہت سارے مطلب جو ہے راہوں میں اسے آسانیاں بھی پیدا کراتا ہے اور اسے مطلب جو ہے راہ راست کی طرف بھی گامزن کر دیتا ہے۔ انسانوں کو ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تقوی کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ دلوں میں خدا کا خوف ہونا یا نہ ہونا علامت ہے اس بات کی کہ دلوں میں ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ صحابہ کرام چونکہ بہترین ایمان والے لوگ تھے، اس لیے ان کے دلوں میں خدا کا خوف بھی بہت گہرا تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ اپنی زندگیوں میں بڑا بہترین مطلب جو ہے کام انجام دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، خوف خدا کے بارے میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ یہ خوف ٹھیک اسی قسم کا خوف ہو جو انبیاء کرام اور مسلم صالحین کے دلوں میں تھا، یعنی دلوں میں امید اور خوف دونوں کے مطلب درمیان اعتدال رہے۔ خوف کی وہ انتہا جو بخشش کی امید کو بالکل ختم کر دے ہرگز مطلوب نہیں ہے۔ یہ خوف مریضانہ ہو، مومن کے دل کا خوف
خوف مریضانہ نہیں، صحت مندانہ ہونا چاہیے، وہ خدا کے خوف کے باعث گناہوں سے بچنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی سے خدا کے رحمت پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے، جیسا کہ مطلب جو ہے فرمایا گیا الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی خوف ایمان اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی خوف کے تعلق سے کچھ کوٹیشن مطلب جو ہے بیان کرتے ہیں، ان کے اقوال کچھ اس طرح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کو وہاں سے فائدہ پہنچتا ہے جہاں اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف مطلب جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ اس کے قصور بھی معاف فرما دیتا ہے اور اسے اچھا انعام بھی دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا یقیناً انسانوں کے لیے بہترین کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوف خدا کی تلقین کرتے رہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو یاد دلا رہی ہے کہ خدا کا خوف وہ مومنانہ صفت ہے جس کے ذریعے سے انسان گمراہ راستے سے نکل کر سیدھے راستے کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ یہ مومنین کی صفات بتائی گئی کہ وہ نظر کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، یعنی وہ میدان حشر جہاں پہ انسانوں کو پکڑا جائے گا، وہاں 5 سوالات کیے جائیں گے اور ان 5 سوالات کے جواب جب تک وہ نہیں دے گا وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا، تو وہ اس خوف سے، وہ ڈر سے، پھر وہ نامہ اعمال کا سیدھے ہاتھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس مطلب جو ہے احساس مطلب جو ہے خوف کے نتیجے میں وہ پریشان حال میدان حشر میں مشقت کر رہا ہوگا۔ ان تمام مشقت کا یہ حال بتایا گیا کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ بات مطلب جو ہے ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ دہر کی آیت نمبر 7 کی طرف مطلب جو ہے آگے بڑھتے ہوئے فرماتا ہے کہ اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آگے مطلب جو ہے بات بڑھاتے ہوئے 11 تک کی آیات میں مزید باتیں یہ بتائی گئی اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نا شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، پس اللہ رب العالمین انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ سامعین کرام، مومنین کی صفات بتاتے ہوئے تیسری صفت یہاں پہ بتائی گئی جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کو شر سے بچا کر اور ان کو تازگی اور سرور بخشنے کی جو بات بتائی گئی، تیسری صفت ہے محبت اللہ، اور وہ مطلب جو ہے حب اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا اللہ سے محبت کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں اللہ کی محبت کے تعلق سے بتایا گیا کہ پہلے تو وہ نظر پوری کرتے ہیں، دوسری وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تیسری وہ مطلب جو ہے وہ محبت مطلب جو ہے اللہ سے کرتے ہیں۔ جہاں لفظ محبت کا استعمال کیا گیا ہے یہ عربی زبان میں محبت کے معنی ہے دل کی چاہت، قلبی میلان کے ہیں۔ سامعین کرام، اس محبت کے اس میں اگر مطلب جو ہے حسی اور جبلی محبت مطلب جو ہے آ جائے تو یہ ادنا قسم کی محبت ہوتی ہے، جبکہ اعلیٰ قسم کی محبت عقلی اور شعوری محبت ہوتی ہے جس کی بنیاد فضیلت ہوتی ہے۔ عقل اور شعوری محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت تمام محبتوں پر مطلب جو ہے وہ غالب آ جائے، اسی وجہ سے اس کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار جو تلقین کی گئی مومنین کو مطلب جو ہے اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے جیسی وہ دوسروں سے رکھتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے اندر قرآن مجید میں جو نصیحت کی گئی ہے وہ محبت کرنے کی تلقین ہے، جہاں مطلب جو ہے خوف کی مطلب جو ہے ایک احساس پیدا کرانے کی کوشش کی گئی، دوسری طرف قرآن مجید کے اندر اللہ سے محبت کے تعلق سے بہت ساری آیات کریمہ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ذرا احادیث کریمہ کی طرف چل کر دیکھیں کہ محبت کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے کیا تلقین کی ہے۔ وہاں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے رکا تو اس نے ایمان مکمل کر دیا۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں ارشاد ہے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، یعنی یہ محبت جب انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ محبت انسانوں کو مطلب جو ہے اپنے محبوب کی مطلب جو ہے شخصیت میں گم ہونے، اس کی اتباع کرنے، اس کی اطاعت کرنے، اس کے آگے سربسجود ہونے، اس کی آواز پر لبیک کہنے کا احساس پیدا کراتی ہے۔ مثلا مطلب اس دنیا کے اندر بھی جہاں کسی سے محبت مطلب پیدا ہو جائے
جائے ہم اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ مطلب جو ہے وقت گزارنا، یا اس کے رنگ میں رنگ جانا، اس کی شخصیت میں گم ہو جانا، ویسی ہی صفات اپنے اندر پیدا کرنا، یہ کوششیں مطلب جو ہے ایک دوست اپنے سامنے والے دوست کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بالکل اسی مصداق میں اللہ سے محبت جب انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تمام کام مطلب جو ہے مکمل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغض بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، اور کسی چیز سے روکا تو بھی مطلب جو ہے وہ اسی اللہ کی رضا کے خاطر جو صحابہ کرام کی مطلب جو ہے شخصیات کی عکاسی کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل ایمان کی مطلب جو ہے بشارت دی ہے۔ اور اللہ کے خاطر محبت کرنے والوں کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں نہ نبی ہیں نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر مطلب جو ہے وہ رشک کریں گے، اور مطلب جو ہے جو انہیں اللہ کے یہاں ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے نہ رشتے دار تھے، نہ آپس میں لین دین کرتے تھے، بلکہ محض خدا کے دین کی بنیاد پر یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ خدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس وقت جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے اور کوئی غم نہیں ہوگا، اس وقت جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہاں اس مطلب جو ہے منظر کا مطلب جو ہے عکس مطلب جو ہے ظاہر کیا، جہاں مطلب جو ہے ان لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کے چہرے نور ہی نور میں مبتلا ہوں گے اور ہر طرف ان کے اطراف میں نور ہی نور بکھرے گا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ جس پر انبیاء کرام اور مطلب جو ہے شہداء بھی رشک کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ محبت سر چڑھ کر بولتی ہے۔ جب محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے مطلب جو ہے کام آسان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا افضل ترین عمل یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے دوستی رکھی جائے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھی جائے۔ تیسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کے تعلق سے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اور عظمت کے خیال سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے آج کے دن جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ سامعین کرام، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دنیاوی زندگی بہشت یعنی جنت بن جاتی ہے۔ یعنی جب حب الہی کا جذبہ دنیاوی زندگی کی مشکلات اور مصائب کی شدت اور اذیت کو بے انتہا کمزور کر دیتا ہے، حب الہی کا جذبہ ایک ایسا مخلص اور ہمدرد دانا اور دلسوز رفیق ہے جو ہر دم ساتھ رہتا ہے اور ہر پریشانی میں دل جوئی کرتا ہے، ہر بیکار غم سے انسان کو بچاتا ہے اور برآمد غم میں مطلب جو ہے سہارا بن جاتا ہے۔ مولانا رومی نے حب الہی کے تعلق سے دل کی تمام بیماریوں کا علاج بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاد باس اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت بائے ماں۔ یعنی دوسری طرف مطلب جو ہے شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے کہ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر اپنا نشاں تو نے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو نچوڑ کر اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت انسانی محبت کی نفی نہیں کرتی، بلکہ اس کے لیے ایک مقصد متعین کر کے انہیں مطلب جو ہے زیادہ پائیدار بنا دیتی ہے، افراد و تفرید سے بچاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن ایک بدو آیا اور عرض کیا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اس کے لیے تیاری کر لی؟ اس نے عرض کیا کہ میری تیاری یہ ہے کہ میرے دل میں خدا اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ یعنی انسانوں کی کیفیت بتائی گئی کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اسی کے مطابق میدان حشر میں اسی کے ساتھی بن کر وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ جب انسان اب سے زندگی کی شروعات کرتا ہے تو وہاں اسے زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں آنے والے مطلب جو ہے مقصد عظیم کے مطلب جو ہے قیام میں روڑے اٹکنے والے تمام الجھنے مصیبتیں پریشانیاں تمام رکاوٹوں کو اگر مطلب جو ہے کوئی چیز روک سکتی ہے، کوئی چیز ہٹا سکتی ہے، اس کے آگے بند باندھ سکتی ہے تو محبت اللہ ہے، جو خشیت اللہ ہے۔ یہ چیزیں انسانوں کے دلوں میں پیدا
پیدا ہو جائے تو پھر انسان مطلب جو ہے آسانی کے ساتھ وہ تمام کام کرنے میں مطلب جو ہے اسے پریشانی نہیں ہوتی، اس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، اس کا دل کمزور نہیں ہوتا، اس کا بدن مطلب جو ہے کمزور نہیں ہوتا، اس کا ذہن کمزوریوں کا شکار نہیں ہو جاتا، نہ الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو آگے چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے کسی دوسری بستی میں گیا، اللہ رب العالمین اس کے راستے میں ایک فرشتے کو چوکیدار مقرر کر دیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس بستی میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا اس پر تو نے کوئی احسان کیا ہے جس کی تکمیل مقصود ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس سے محبت رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں اور تمہاری طرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتا دوں کہ جس طرح تو نے اللہ کے خاطر اپنے اس بھائی سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو جس مقصد کے تحت اس سرزمین پہ مطلب جو ہے اتارا گیا ہے وہ کام آسان نہیں ہے۔ یہ شہادت گہ الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے اقامت دین کا قیام انسانوں کی اس بستی میں کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے اخوت، ایک دوسرے سے معدت، جب مطلب جو ہے یہ کام مکمل نہیں ہوگا وہاں ایثار و قربانی مطلب جو ہے تکمیل نہیں پائے گی، وہاں مطلب جو ہے اس قیام مطلب جو ہے اقامت دین کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اس اقامت دین کے قیام کے لیے، اس مطلب جو ہے مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے میرے اور آپ کے اندر جو صفات کی مطلب جو ہے ضرورت ہے، اس آیتوں کے ذریعے سے سورہ دہر 7 اور 8 کے اندر واضح مطلب جو ہے تعلیمات میرے اور آپ کے سامنے آئی کہ نظر کا پوری کرنا، دوسری طرف اللہ سے ڈرنا، تیسری طرف اس سے محبت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو آگے بڑھتے ہوئے آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ اسی محبت کے تعلق سے حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے دل میں خدا کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو اور وہ اس کے سوا کسی اور کا طالب نہ ہو، بس ایسا شخص اللہ کے ساتھ ہے، اگرچہ ظاہر میں خلق کے ساتھ مشغول ہے۔ دوسری طرف خواجہ حسن الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے عرض کیا کہ مجھے نصیحت کیجیے، انہوں نے فرمایا کہ جہاں کہیں ہو اللہ کے حکم کی تعظیم کرو اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے تمہاری تعظیم کروائے گا۔ اسی بات کو بات بڑھاتے ہوئے جامعہ اشرفیہ کے بانی مفتی محمد حسن مطلب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دل میں اگر محبت ہوگی تو محبت کا وہ آپ اور مطلب جو ہے دربان شکوک کو اندر نہیں گھسنے دے گا۔ اس کے وضاحت اس طرح فرمایا کہ حجرے کے اندر کئی سراغ مطلب جو ہے کہیں چوہے کا ہے اور کہیں کسلا ہزاریہ کا ہے، جو پھر تاریخی بھی اس خیمے میں موجود ہے، اور اندر وہ حالات کہ کن کن سوراخوں کو بند کیا جائے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حجرے میں روشنی کر دی جائے، سارے موذی جانور غائب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنے گھر میں خانہ قلب کو محبت الہی کی شکل سے منور کر دیا جائے تو انشاءاللہ تمام قلبی امراض سے نجات مل جائے گی۔ آپ ہی کا ارشاد یہ بھی ہے کہ عظمت و محبت دو دربان ہیں جو شکوک و شبہات کو اندر نہیں آنے دیتے۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے سے محبت اللہ بیدار ہو جاتی ہے۔ آپ مزید مطلب جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے محبت اللہ پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ معصیت کے لیے انسان اپنا ہی مطلب جو ہے نقصان کرتا ہے، اور انسان کے نقصان کو خفا ہونے میں اللہ کی رحمت پائی جاتی ہے، اور رحمت کے سوچ و فکر سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت سے عمل کی توفیق ہوتی ہے، اور عمل سے قرب اور رضائے حق جیسی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ مزید روشنی ڈالتے ہوئے مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کے کوچے سے، اس کے کتے سے، اس کی دیواروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یہی بات کو مطلب جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی محبت قوی ہوتی ہے اس قدر مطلب جو ہے اطاعت کا حق ادا کرنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ نیز فرماتے ہیں کہ دل خدا کی محبت سے غنی ہو، دنیا کا مطلب جو ہے نہ ہونا اسے محتاج نہیں کرتا، اور
ورنہ اس کے ہونے سے وہ خوش ہو جاتا ہے. یہ وہ محبت ہے جس کے تعلق سے مطلب جو ہے کئی مطلب جو ہے اسکالرز نے الگ الگ انداز میں اپنے قول کے مطلب جو ہے کوٹیشن پیش کیے ہیں. ذرا یحییٰ بن معاذ صوفی کا مطلب جو ہے یہ بھی مطلب جو ہے قول سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جس خدا سے ڈرے گا اور خلق اس قدر تجھ سے ڈرے گی، اور تو جس قدر اللہ سے میں مشغول رہے گا خلق اس قدر تجھ میں یعنی تیری خدمت میں مشغول رہے گی. انہی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ کی خدمت کر کے خوش ہوتا ہے خلق اس کی خدمت کر کے خوش ہو جاتی ہے. انہی کا ایک قول مطلب جو ہے اسی محبت کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ہر شخص کی قیمت معرفت اللہ سے ہوتی ہے. جس کو معرفت اللہ حاصل نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ابو علی جرحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے شخص اپنے دل سے اپنے خالق کو دے اور اپنا جسم مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر. سامعین اکرام یہ کوٹیشن اور مختلف مطلب جو ہے احادیث کریمہ اور مختلف مطلب جو ہے آیات کریمہ مجھے اور آپ کو بار بار آواز دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ محبت اللہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اسے آگے بڑھنے والے قدم میسر آ جاتے ہیں. اس کے لیے دل کو راغب کر لینا، ذہن کو یکسو کر لینا اور مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اس کے لیے مطلب جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. وہ آگے بڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس وجہ سے دین کی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے اسے مصائب کا سامنا کرنا بھی پڑے تو وہاں وہ ہچکچاتا نہیں ہے، وہاں وہ ڈرتا نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا حال مطلب جو ہے ہم کئی بار کئی جگہ مطلب سن چکے ہیں. کیا ان کو مطلب جو ہے ریت پر نہیں لٹایا گیا؟ کیا مطلب جو ہے ان کو مطلب جو ہے انگاروں پر لٹایا نہیں گیا؟ کیا مطلب جو ہے اوباش لڑکوں کے حوالے نہیں کر دیا گیا؟ کیا مطلب جو ہے ان کی زمینوں کو ان سے چھین نہیں لیا گیا؟ کیا ان کے بچوں اور مطلب جو ہے ان کے اہلیہ ان کے اہل کو مطلب جو ہے ان سے چھین نہیں لیا گیا؟ کیا ان کو مطلب جو ہے وہاں سے نکلتے ہوئے ان کو ظلم ستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا؟ کیسے کیسے مراحل تھے تو سیرت رسول میں مجھے اور آپ کو ملتے ہیں. ان تمام حالات کے درمیان میں ان کا مطلب جو ہے جو رویہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے وہاں ان کی وہ اخوت و محبت وہ مطلب جو ہے جذبہ محبت مطلب جو ہے اللہ آگے بڑھی کہ وہ ریت پہ لیٹنا انہوں نے گوارا کر لیا، انگاروں پہ لیٹنا انہوں نے گوارا کر لیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ مطلب جو ہے اس طرح لیٹے ہوتے تو کیا مطلب جو ہے آپ کو تکلیف نہ ہوتی؟ وہ بڑے مطلب جو ہے مسکراتے ہوئے جواب اس طرح دیتے ہیں، کہتے کہ جب ہمیں انگاروں پہ لٹایا جاتا تو ہم مطلب جو ہے جنت کی کیاریوں میں گھومتے ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہماری یہ جو آگ نیچے بچھی ہوئی ہے ہماری اپنی چربی کی بدولت وہ بجھ کر راکھ ہو گئی ہے، پھر ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دیا جاتا. سامعین اکرام جب محبوب کی محبت میں انسان ڈوب جاتا ہے تو ایسے رویے سامنے آتے ہیں جہاں مجھے اور آپ کو مدینے کی اس مطلب جو ہے وادی کے اندر وہاں مطلب جو ہے مہاجرین کے لیے انصار نے اپنے دروازے کھول دیے تھے، اپنے مطلب جو ہے تجارت کے دروازے کھول دیے تھے، اپنے کاروبار کے دروازے کھول دیے تھے، اپنے مال و دولت کے دروازے کھول دیے تھے، اپنے گھروں کو انہوں نے مطلب جو ہے کھول کر انہیں جگہ دے دی تھی. اسی کے نتیجے میں ان کا قیام آسان ہو گیا تھا، ان کو گلے لگا لیا تھا، ان کے ساجی بن کر کھڑے ہو گئے تھے. وہ تمام تکالیف جو مطلب جو ہے ان کو میسر تھی وہ تمام تکالیف رفع ہو گئی. اسی کے نتیجے ہی میں تو مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت مطلب جو ہے جب گل پیدا کرتی ہے تو وہاں آسانیاں پیدا ہو جاتے ہیں. اسی صفت کا تذکرہ یہاں پہ کیا کہ اسی وجہ سے ان کا یہ حال مطلب بتایا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. ڈر ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا تو اسی کے مطلب جو ہے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے اگر ہم سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی وہ زندگیاں نظر آتی ہیں جہاں رات بھر کھڑے ہوئے وہ خوف سے مطلب جو ہے لرزاں نظر آتے تھے، وہ مطلب جو ہے غش کھا کر گر جاتے تھے، ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، ان کے کپڑے بھیگ جاتے تھے، اللہ کے آگے آہ بکا کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اسی ڈر اور خوف کا مطلب جو ہے حال میرے اور آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب جو ہے یوں نظر آتا ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ اے ذرے تو کتنا خوش نصیب ہے، اپنے ہتھیلی پر جب وہ ذرے کو مخاطب کرتے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، تو پیروں میں رون دیا جاتا ہے اور تیرا خاتمہ ہو جاتا ہے. عمر کتنا بد نصیب ہے کہ اسے سوال و جواب ہوگا، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو شکر اللہ کا، اگر ناکام ہو گیا تو پھر مطلب جو ہے سوائے پچھتاوے کہ میرے پاس کچھ نہیں آئے گا. اسی وجہ سے تو وہ کہتے کہ اگر ساری مطلب جو ہے دنیا کے لوگوں کو جنت میں داخلہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک شخص باقی رہ گیا ہے تو وہ سمجھوں گا کہ میں ہوں، اور اگر مطلب جو ہے یہ اعلان کر دیا جائے کہ ایک شخص صرف جنت میں گیا ہے اور باقی سارے مطلب جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ باہر رہنے والے لوگوں میں شمار ہوں. یہ ڈر یہ خوف انسانوں کو مطلب جو ہے جو
احساس پیدا کراتا ہے، وہ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کراتا ہے۔ اسی میں حضرت حنظلہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ پوچھا گیا تو کہا گیا کہ میں اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو میری دلی کیفیت الگ ہے، اور گھر کے اندر کاروبار میں بچوں میں مطلب جو ہے میں واپس آ جاتا ہوں تو میری دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل کے اندر منافقت پیدا ہو گئی ہے۔ سامعین کرام، یہ احساس ڈر ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہم نے مطلب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ دور کے اندر وہ واقعہ نہیں دیکھا جہاں ماں مطلب جو ہے پانی میں دودھ میں پانی ملانے کی تلقین کر رہی ہے، اور وہاں مطلب جو ہے بیٹی کہہ رہی ہے اماں جان امیر المومنین تو مطلب جو ہے اس وقت نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے مطلب جو ہے ہستی اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مطلب جو ہے احساس کیا ہے؟ یہی وہ ڈر ہے۔ کیا رمضان المبارک ابھی مطلب جو ہے کچھ مطلب جو ہے مہینے پہلے مطلب جو ہے ہم سے رخصت ہوا ہے، وہی وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں میں اور آپ صبح سے شام تک مطلب جو ہے بغیر مطلب جو ہے کھائے پیے، دھوپ کی شدت کے باوجود، حلق کے خشک ہونے کے باوجود ہم مطلب جو ہے کوئی کھا اور پی نہیں پا رہے تھے، تکلیف میں مبتلا تھے۔ آخر وہ چیز کیا تھی؟ آخر وہ تو مطلب جو ہے وہی خوف خدا تھا۔ یہی دو صفات ہیں، جہاں محبت اور جہاں قوت پیدا ہو، جہاں محبت اور مطلب جو ہے تقویٰ یا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین 8 اور 9 کے ساتھ مطلب جو ہے 11 تک کی آیات میں اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے کہ ان کا یہ حال ہے کہ وہ مسکین اور یتیم اور مطلب جو ہے وہ قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کے خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ۔ یعنی یہاں پہ تذکرہ کیا گیا اسی کی بدولت وہ مواسات کا مطلب جو ہے رویہ اختیار کرتے ہیں، مسکین کو یتیم کو مطلب جو ہے ان کا مطلب جو ہے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کو کھانا پلانا اور ان کو مطلب جو ہے محبت کے ساتھ انہیں مطلب جو ہے انہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے میں وہ لگے رہتے ہیں۔ وہاں تذکرہ کیا گیا قیدیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، جہاں قیدیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے قدیم زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو مطلب جو ہے قیدی مطلب جو ہے پکڑے جاتے تھے، ان قیدیوں کو بیڑیوں ہتھکڑیوں میں اور بیڑیاں مطلب جو ہے لگا کر روزانہ انہیں باہر مطلب جو ہے بھگا دیا جاتا تھا، راستے سڑکوں پر انہیں مطلب جو ہے گشت کروایا جاتا تھا۔ وہ محلوں میں اور مطلب جو ہے راستوں میں سڑکوں میں وہ گھومتے پھرتے ہوتے تھے اور وہاں بھیک مانگتے اور اس بھیک کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ اسی مطلب جو ہے جو روایت چل رہی تھی، انہی مطلب جو ہے رسومات کو اسلامی حکومت نے بند کروا دیا تھا۔ اسی مطلب جو ہے اس کی طرف اس آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ یہ جو مومنین ہیں اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جب یہ قیدی مطلب جو ہے بھیک مانگتے ہیں تو ان کو مطلب جو ہے کھانا دے کر یہ مطلب جو ہے بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام تمہارے لیے مطلب جو ہے ہم تمہیں صرف اللہ کے خاطر کھلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے کھانے کے اندر تمہارے حقوق رکھا ہے، تمہارا یہ حق ہم ادا کر رہے ہیں اور اس کا کوئی بدلہ ہم نہیں چاہتے، ہمیں احسان نہیں کرتے، نہ مطلب شو بازی کرتے ہیں، نہ ریاکاری کرتے ہیں، نہ دکھاوا کرتے ہیں، بلکہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لفظ شکریہ کا استعمال کیا گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ الفاظ یہ باتیں ہم مطلب جو ہے کسی کا مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے ساتھ دیتے ہوئے ان کی خبرگیری کرتے ہوئے ہم شکریہ والے اس طرح کے الفاظ زبان سے ادا کریں، بلکہ دل کے اندر ہونے والی مطلب جو ہے وہ بات جو شکریہ کے ساتھ دل کے اندر ندامت پیدا کرے اور یہ احساس پیدا کرے، وہ بھی اس میں شامل ہے جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے خوف اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہو گیا ہے جو سخت مصیبت کا طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ یعنی یہ جو کام کریں گے وہ صفت یعنی محبت اور ڈر کے پیدا ہونے کے نتیجے میں وہ مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی مواسات کو مطلب جو ہے فروغ دیتے ہیں، ایثار و قربانی کو فروغ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کوئی مطلب جو ہے احسان نہیں کرتے بلکہ شکر ادا کرتے ہیں، تو وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین کی پکڑ ہوگی، جہاں سخت مصیبت کی طویل مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے دن ہوگا، جہاں اللہ رب العالمین انسانوں کے حساب کتاب لے گا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بار مطلب جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا عائشہ ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا وہ شخص. پوچھا گیا کہ کون ہلاک ہو گیا؟ فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال پکڑا جائے اور اس کی ورق گردانی میں اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کر دے وہ تباہ ہو گیا ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا. یہ کہہ کے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس اللہ رب العالمین جس کے نامہ اعمال کو اٹھائے گا اور اس کی مطلب جو ہے روح گردانی کیے اس کی ورق گردانی کیے بغیر صرف مطلب جو ہے ایک نظر دیکھ کر اسے مطلب جو ہے ارجع الی ربک کی صدا سنائی دے گی تو پھر مطلب جو ہے وہ شخص مطلب جو ہے کامیاب ہو گیا. اسی وجہ سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھائی گئی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لیجئے. یہی وہ منظر ہے جو اس آیت کے اندر بتایا گیا. کہا گیا کہ یہ جو مومنین ہیں جو ڈر اور خوف و محبت کی بنا پر مسکین یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، ایثار و قربانی کا مطلب جو ہے رویہ اختیار کرتے ہیں اور انہیں مطلب جو ہے کوئی شکریہ نہیں چاہتے بلکہ مطلب جو ہے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہتے ہیں. اور وہی وہ آیت نمبر مطلب جو ہے 7 کا وہ والا حصہ تھا جہاں وہ نظر کو پوری کرتے ہیں، یعنی اپنے سے زیادہ مطلب جو ہے اعمال کر کے اللہ کی رضا جوئی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں اور وہ اس دن کے خوف سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہیں ان کی پکڑ لاحق نہ ہو جائے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 میں واضح طور پہ فرمایا بس اللہ رب العالمین انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. یعنی وہ ڈرتے ہیں، وہ خوف کھاتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے دامن میں ان کو سمیٹ لے گا، اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگا دے گا اور اسی کے نتیجے میں ان کے چہرے پر نور ہی نور ہوگا جو حدیث کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی تھی. ان کے اطراف میں نور بکھرا ہوا ہوگا اور پھر ان کو تر و تازگی مطلب جو ہے عطا کی جائے گی. ان کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، کوئی مطلب جو ہے رنجش انہیں لاحق نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ کے حضور وہ مطلب جو ہے فراہاں وہ مطلب جو ہے جنت الفردوس کی طرف انہیں مطلب جو ہے بھیج دیا جائے گا. سامعین کرام یہ کہتے ہوئے آیت نمبر 12 کی طرف چلے. وہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کر دیا جائے گا. سامعین کرام جہاں میں اور آپ مطلب جو ہے اس آیت کے درمیان صبر کا لفظ مطلب جو ہے پڑھ رہے ہیں، یہاں صبر بڑے وسیع معنی میں استعمال شدہ مطلب جو ہے لفظ ہے جو اس آیت کے اندر مطلب جو ہے پایا ہے. سامعین کرام در حقیقت صالح اہل ایمان کی پوری دنیاوی زندگی ہی کو صبر کی زندگی قرار دیا گیا ہے. وہ سنبھالنے یا ایمان لانے کے بعد سے مرتے دم تک کسی شخص کا اپنے ناجائز خواہشات کو دبانا، اللہ کی باندھی ہوئی حدود کی پابندی کرنا، اللہ کے آیت کیے فرائض کو بجا لانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں، اپنی قابلیتیں، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک قربان کر دینا، ہر اس لالچ کی ترغیب کو ٹھکرا دینا جو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے سامنے آئے، ہر اس خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لینا جو راہ خدا پر چلنے میں پیش آئے، ہر اس فائدے سے اور لذت سے دستبردار ہو جانا جو حرام طریقے سے حاصل ہو جائے، ہر اس نقصان اور رنج اور اذیت کو انگیز کر جانا جو حق کی پرستی کی وجہ سے پہنچے. اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے اس وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے کرنا کہ اس نیک رویے کے ثمرات اس دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ملیں گے. یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو مومنین کی ساری زندگی کو صبر کی زندگی بنا دیتا ہے. یہ ہر وقت کا صبر ہے، دائمی صبر ہے، ہماگیر صبر ہے اور عمر بھر کا صبر ہے جس کا تذکرہ اس قرآن مجید کے اندر واضح طور پر میرے اور آپ کے سامنے بتایا گیا کہ مومنین کا جو حال ہے، جو مطلب جو ہے مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے بلکہ احسان نہیں کرتے، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور مطلب جو ہے عذاب سے اور اس میدان حشر سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں جہاں تازگی اور سرور بخشے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے وہاں صبر ہی صبر ہے. ہر معاملے میں، ہر قدم میں ان کو لمحہ با لمحہ پیش آنے والے ہر مطلب جو ہے مرحلے کے اندر وہ
اشخاص ہیں جو صبر کے دامن کو, برداشت کے دامن کو اور آنے والی زندگی میں اس مطلب جو ہے چیز کے ملنے کی امید لگا کر, اس گمان پر اپنی اس زندگی کو مطلب جو ہے مشکلات سے دو چار ہونے کے باوجود صبر کا دامن باندھ کر, بند کو باندھ کر وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے مطلب جو ہے بشارتیں دی گئیں کہ وہاں جنت کی وہ بہترین مطلب جو ہے مثالیں واضح انداز میں بتائی گئی, جس میں پہلی مطلب جو ہے شخص جو بتائی گئی, ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ریشمی لباس ہوں گے. سامعین اکرام, یہ وہ لباس ہے جس کی چاہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور اسی کی بدولت اس کے لیے کتنا کچھ مطلب جو ہے کماتا ہے, کتنا کچھ لگا دیتا ہے, جس کی تفصیلات میں اور آپ مطلب جو ہے زندگی کے ہر مرحلے میں دیکھتے ہیں. ہماری مطلب جو ہے تجوریوں کو, الماریوں کو کھول کر دیکھا جائے, وہاں یہ جو لباس ہے کتنی میری اور آپ کی اہمیت رکھتے ہیں. ہر موقع پر لباس کی مطلب جو ہے چاہ رکھنا اور وہ قیمتی سے قیمتی ہونے کی مطلب جو ہے چاہ رکھنا ایک فطری عمل ہے, جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا کہ جو لوگ اس راہ میں آگے بڑھ کر مطلب جو ہے اس طرح کے کام کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مومنانہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے لیے ریشمی لباس عطا کرنے کا مطلب جو ہے بشارتیں, وہ جنت کا وہ منظر ہمارے سامنے لے آتا ہے. اسی ریشمی لباس کے تعلق سے, یعنی جب وہ جنت کا وہ لباس جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے, اس بات کو مطلب جو ہے ذرا سا کھول کر سورہ کہف آیت نمبر 30 اور 31 میں اگر دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو اسی کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ آیت بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے, جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ایسوں کو ان کا اجر ضائع نہ کریں گے, وہ اچھی طرح سے نیک کام کریں گے. بس ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں, ان کے مساکین کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے مطلب جو ہے باریک اور موٹے ریشم کے پہنیں گے, اور وہاں مطلب جو ہے مسیریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کیا ہی اچھا صلہ ہے جو بہشت یعنی جنت ان کے لیے اچھی جگہ مطلب جو ہے رکھی گئی ہے. سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے یوں ارشاد فرمایا, جنت ایسی جگہ ہے جو کسی ذہن نے اس کا تصور نہیں کیا, کسی زبان نے مطلب جو ہے اسے بیان نہیں کیا, کسی سماعت نے اس کو نہیں سنا ہے. ایسی بہترین جنت اللہ رب العالمین نے بنا رکھی ہے, جس میں ایک کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے, وہ ہے ریشمی لباس کے تعلق سے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور وہ جب جنت کا تذکرہ سننے لگا تو وہاں جب لباس کا بھی ذکر آیا تو وہ شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں جنت والوں کے کپڑوں کے متعلق مطلب جو ہے ذرا بتائیے, کیا ان کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا یا ان کو مطلب جو ہے ان کپڑوں کو بنایا جائے گا؟ تو جو حاضرین تھے وہ تمام کے تمام اس سوال اور اس مطلب جو ہے اس پر سوال پر مطلب جو ہے مسکرا اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم ناواقف کے متعلق جو جاننے والے سے سوال کر رہا ہے کیوں ہنستے ہو؟ یہ کہہ کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کا پھل لباس کو ظاہر کرے گا. آپ نے یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی. مزید مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے مطلب جو ہے سندے یعنی باریک ریشم کے اگے گا, یعنی مطلب اگائے گا, اور یعنی جنت والوں کا وہ لباس ہوگا, یعنی ایک درخت ہوگا جہاں پر مطلب جو ہے لباس مطلب جو ہے اسی طرح مطلب جو ہے اگائے جائیں گے, اور وہاں لوگوں کو باریک اور موٹے تمام مطلب جو ہے ریشم کے اور دیبا کے بہترین کپڑے وہاں پہ میسر آئیں گے. مزید اس لباسوں کے تعلق سے جنت کا مطلب جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا محل پھولدار موتی کا ہوگا, جس میں 40 کمرے ہوں گے, ان کے درمیان ایک درخت ہوگا جو پوشاکوں کو اگائے گا. تو مومنین جا کر اپنی انگلی سے لولو اور زبرجد اور مرجان کے کام کیے ہوئے 70 جوڑوں کو اٹھائے گا اور اس سے استعمال میں لائے گا. سامعین کرام, یہ بات بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باریک ریشم کا ایک بار مطلب جو ہے جھبا مطلب جو ہے ہدیے میں پیش کیا گیا, جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ریشم سے منع فرماتے تھے, مگر صحابہ کرام جو وہاں پہ بیٹھے تھے اس کپڑے کی ملامت کو دیکھ کر, اس کے نرماہٹ کو دیکھ کر اور اس کو مطلب جو ہے اس کی قیمت کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو مطلب دکھاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا, مجھے ذات کی کبریائی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جنت میں حضرت سعد بن معاذ کا رومال اس سے زیادہ خوبصورت ہے. یعنی جنت میں مطلب جو ہے
ہے جو چیزیں ملیں گی، جو لباس مطلب جو ہے عطا کیا جائے گا، وہ بیش بہا قیمت کا ہوگا اور بیش بہا مطلب جو ہے ملامت رکھتا ہوگا۔ سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کو درخت توبہ کی مطلب طرف لے جایا جائے گا اور اس کے لیے یہ درخت کے غلاف کھولے گا اور اس سے جو مطلب جو ہے وہ چاہے گا لباس لے لے گا، چاہے سفید ہو، چاہے مطلب جو ہے سرخ ہو، چاہے سبز ہو، چاہے پیلا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گل و لالا کی طرح ہو، نفیس اور باریک بھی اور حسین ترین بھی۔ یعنی یہ جنت کے مطلب جو ہے لباسوں کے تعلق سے احادیث کریمہ میں مختلف باتیں، اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ سامعین کرام، وہاں حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے لباسوں میں سے اگر کوئی لباس آج دنیا میں پہن لے تو جو بھی اس کو دیکھ لے حسن کی رانائیوں کی وجہ سے اس پر موت واقع ہو جائے اور اس کی آنکھیں اس نظارے کی تاب نہ لا سکے۔ یعنی یہ واضح مطلب جو ہے بتایا گیا کہ جنت کا جو لباس انسانوں کو عطا کیا جائے گا وہ اتنا بیش قیمت بھی ہوگا اور ایسا آنکھوں کو خیرہ کرے گا کہ اگر وہ دنیا میں کوئی اس وقت پہن لے تو اس کی موت مطلب جو ہے وہ تاب نہ لا کر اس کے خیرہ اندازی کو پھر وہ موت واقع ہو جائے گی۔ سامعین کرام، بات مطلب جو ہے آگے بڑھا کر اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والوں میں سے جب کوئی شخص کوئی پوشاک پہنے گا تو وہ ایک ہی لمحے میں 70 رنگوں میں ابٹ جائے گا۔ یعنی جو رنگ وہ دل محسوس کرے گا وہ مطلب جو ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اس طرح 70 رنگوں میں مطلب جو ہے وہ چینج ہو کر دکھائی دیتا رہے گا۔ انہی پہ پوشاکوں کے تعلق سے یہاں پہ مطلب جو ہے بات بتائی گئی کہ وہ پرانے نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ اس میں خوب ناز و انعام میں رہے گا، اس کو کسی چیز سے محرومی نہ ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ شباب اس کا خراب ہوگا۔ یعنی یہ بہترین وہ منظر بتایا گیا جہاں مطلب جو ہے چیزیں لباسوں کی شکل میں اسے عطا ہوگا۔ ایک جنت کے عورت کا دوپٹے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں بہترین انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ایک کوڑے کی مقدار جنت کا حصہ دنیا اور دنیا جیسی اور دنیا سے بہت اعلیٰ و بالا ہے اور تمہاری ایک کمان جتنا مطلب جو ہے جنت کا حصہ دنیا اور اس جیسی مطلب جو ہے دنیا سے زیادہ قیمتی ہے اور جنت کی خاتون کا ایک دوپٹہ دنیا اور اس کی جیسی دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ سامعین کرام، وہاں مطلب جو ہے جنت کے جو درخت کا مطلب جو ہے تذکرہ جو حدیث کریمہ میں آتا ہے وہ ہے درخت توبہ کے پھلوں کا مطلب جو ہے پوشیدہ لباس کا تذکرہ مطلب جو ہے مختلف حدیث کریمہ میں آتا ہے۔ وہاں مطلب جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جنتی کتنے جنتیوں کے لیے جنت کا لباس کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے پھل انار کی طرح ہوں گے اور اللہ کا دوست جب کوئی اور لباس پہننا چاہے گا تو وہ پھل اس ٹہنی سے اس کے سامنے مطلب جو ہے گر پڑے گا اور کھل کر درخت رنگ برنگ کے 70 جوڑے پہ پیش کر دے گا اور اس کے بعد ویسا ہی مل کر جڑ جائے گا جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ یہ بات بتاتے ہوئے مزید مطلب جو ہے روایات اس طرح آتی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ توبہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی لمبائی 100 سال ہے اور جنتیوں کا لباس اس کے خوشوں سے یہاں وہ نکل پڑے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تلقینیں مطلب جو ہے امت مسلمہ کو کی ہیں، ان میں سے ایک مطلب جو ہے یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی میت کو کفن دے گا اللہ رب العالمین اس کو باریک اور موٹے ریشم کا جنت میں لباس پہنائے گا۔ سامعین کرام، دوسری طرف مصیبت زدہ سے تعزیت کے تعلق سے بھی جو احادیث کریمہ آتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی مصیبت زدہ کو تعزیت کرے گا اور اس کو تسلی دلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباسوں میں سے 2 لباس پہنائے گا جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ وہ مطلب جو ہے تذکرہ ہے جس کا مطلب جو ہے ذکر اس آیت کے اندر آیا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا یہ حال ہے کہ ان کو جنت میں جب وہ داخل
داخل ہوں گے ان کو ریشمی لباس عطا کر دیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے تذکرہ مختلف مطلب جو ہے آیات کریمہ کو اگر مطلب جو ہے 18 تک پڑھے، وہاں مطلب جو ہے جنت کی مختلف مطلب جو ہے چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی مطلب جو ہے کل والی کلاس میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین جنت کے بیش بہا چیزیں کس طرح احادیث کریمہ کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے اور آیات کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے لاتا ہے۔ آج ان آیتوں کو اگر سامنے مطلب رکھ کر دیکھا جائے، 7 سے لے کر 12 تک کی آیات مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ انسانوں کے اندر جو صفات مطلب جو ہے پیدا ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے، وہ ہے مطلب جو ہے اللہ کے آگے جھک جانے والی وہ کیفیت، اور آمنا و صدقنا کے مصداق میں اپنے مطلب جو ہے کام سے زیادہ کی مطلب مقدار میں کام کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی چاہ، جسے نظر کے پورا کرنے کی مطلب جو ہے تلقین کے ساتھ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رات بھر مطلب جو ہے نمازوں میں کھڑا رہا کرتے تھے، اپنے مال میں سے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے مطلب جو ہے ہم نے اس مدینے کی بستی میں دیکھا وہ بہترین مثال کہیں اور مطلب جو ہے تاریخ کے پنوں میں مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی۔ اسی کی بدولت اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے ذریعے سے بتایا کہ یہ صفتیں پیدا ہو سکتی ہیں صرف مطلب جو ہے ڈر اور محبت کے ذریعے سے۔ یہ دو چیزیں انسانوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر انسان مطلب جو ہے بڑے سے بڑے کام کو اور بڑے سے بڑے پہاڑ کو سر کرنا اس کے لیے آسان سے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ محبت جب انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ مطلب جو ہے ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، اگر مطلب جو ہے گناہ اور مطلب جو ہے معصیت میں بڑھنے والے قدموں کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ خوف اور تقویٰ ہے، اور اگر کسی مطلب جو ہے محبت میں سابقون الاولون کے مطلب جو ہے اگر مطلب جو ہے اس سے حصے میں اگر پہنچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت محبت ہے۔ خشیت اللہ کے ساتھ ساتھ وہ حب اللہ مطلب جو ہے جب انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان مطلب جو ہے بڑے سے بڑا کام کر گزرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ان آیات کریمہ کے ذریعے سے ان مطلب جو ہے مختلف کوٹیشنوں کے ذریعے سے اور مختلف احادیث کریمہ کے ذریعے سے جو باتیں مطلب جو ہے ان مطلب آیاتوں کی تفصیل میں آئی ہیں، اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا، بیٹھ کر اس پر غور و فکر کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ میری زندگی مطلب جو ہے اس وقت مطلب جو ہے کس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کہ میرے اور آپ کے اندر یہ محبت اور یہ خوف مطلب جو ہے پیدا ہے۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس میں بڑھوتری کے مطلب کے لیے کوشاں رہیے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیجئے جو میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ احساس تقویٰ اور پھر یہ محبت اللہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر وہ ساری مطلب جو ہے مشکلات دور ہو سکتی ہیں، اور اس دنیا میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں کا اگر خاتمہ ہو سکتا ہے، تمام رسومات کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تمام بدعقیدگی کا مطلب جو ہے خاتمہ ہو سکتا ہے، تو وہ صرف مطلب جو ہے ایمان باللہ اور پھر مطلب جو ہے خشیت اللہ کا پیدا ہونا ہے۔ یہ چیزیں انسانوں کو تمام مطلب برائیوں سے نکال کر جنت الفردوس میں آسانی کے ساتھ داخلہ مطلب جو ہے دلا سکتی ہے۔ سوچنا اور غور و فکر کرنا اور اپنے آنے والے اس مرحلے میں جہاں کال کوٹری میں بند ہونے کا مرحلہ ہے اس سے پہلے اپنا حساب لینا اپنی ہوش مندی ہے، اپنا شعور کو جگانا ہے، اور وہ بیداری ہے۔ جو یہ پیدا ہو جائے تو تمام مشکلات کا حل ہو سکتا ہے اور مقصد عظیم کی تکمیل میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے، سمجھنے، عمل کرنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔